لیکن وہ یہ کہتے ہیں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن ہم سے نون لیگ نے، ہمارا یہ گلہ ہے ان سے کہ انہوں نے ہم سے کوئی ڈسکشن میں ابھی تک ایک کا بھی نہیں سنی بات، تو میں اس پہ کامنٹ کچھ بھی نہ کر سکتا، اور جو میں نے سنا ہے اس پہ میں نے کہہ دیا کہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ویلکم کہا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ توشہ خانہ کیس 2 کی جو سماعت ہے وہ چل رہی ہے، اور سزا یا بریت؟ دیکھیں، پہلی بات جو میں نے آپ ہی کے پروگرام مجھے یاد آ گیا، جب آپ یہ توشہ خانہ کی میں انٹرو میں بات کر رہی تھی، میرا خیال ہے تو مجھے یاد آ گیا کہ شاید پرانا پروگرام آپ نکالے، میں نے آپ کو یہیں پہ بریکنگ نیوز دی تھی کہ توشہ خانہ 2 آئے گا، ٹھیک ہے جی، اور 2 کے اندر ایسے شرمناک چیزیں ہوں گی کہ بندہ شرما جائے۔ یعنی میں بھی گیا تھا پچھلے دنوں میں ازبکستان نہیں گیا تھا، میں بھی کابل تھا وہ ایک ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے، لیکن وہاں سے کوئی کارپیٹ آیا تھا، تو میرے لڑکے نے آگے مجھے کہا وہ کارپیٹ کا اتنا سا ٹکڑا تھا، میں کہا جمع کرا جلدی سے توشہ خانہ۔ اب تو بہت ہی جلدی جمع کرا۔ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، اچھا ٹھیک ہے، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے ایک مگ نہ چھوڑا ہو، جہاں پہ آپ نے سیٹ کی قیمت جو ہے وہ 14.5 کروڑ ہو اور 39 لاکھ میں لے جائیں، تو یہ چیزیں جو ہیں شرمناک ہیں۔ اور اسی کی تو اس وقت کا جو ڈی جی صاحب تھے ISI کے، انہوں نے جب پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ خان صاحب اپنے گھر کی طرف دیکھیں، یعنی اپنی پنجابی میں کہتے ہیں منجی تھلے ڈانگ پھیریں، کرپشن کی انتہا ہو رہی ہے، تو وہ صاحب برا من آگے تھے جو کہتے تھے 90 دنوں میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ جب اپنی باری آئے تو آپ منہ چھپا لیں، اور دوسروں کی باری آئے تو لوگوں پہ الزامات لگاتے رہیں۔ تو شفا اس ملک نے ترقی کرنی ہے الحمدللہ انشاءاللہ نہیں، تو توشہ خانہ سے اب چیزیں نہیں خرید سکتے؟ جی، توشہ خانہ سے چیزیں ویزیں نہیں خرید سکتے؟ ابھی تو پرائم منسٹر جو ہیں، میرے پرائم منسٹر، تو انہوں نے جو چیز آتی ہے انہوں نے لکھ دیا، انہوں نے پہلے لے لی نا، انہوں نے کبھی نہیں، پرائم منسٹر نے کبھی نہیں۔ اب لاز بھی تبدیلی آ گئی ہے، اب تو آپ لے نہیں سکتے۔ گاڑی شاڑی لے لی تھی، مریم صاحبہ کے پاس گاڑی تھی، BMW تھی۔ اگر ہم اس طریقے سے برابر کرنے کی کوشش کریں گے تو ہوگا نہیں۔ نہیں، میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ آیا لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ میں نے تو خود انٹرویو میں عمران خان سے سوال پوچھا تھا کہ آپ نے اس کو میوزیم ڈکلیئر کر دینا تھا، آپ کو خریدنے کی ہم نے کر دیا نا، ہم نے تو کر دیا۔ کیا میوزیم ڈکلیئر؟ اب بالکل ہم نہیں لے سکتے، خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، کوئی نہیں ہو سکتی وہاں سے، ٹھیک ہے، سیدھی سمپل سی پہلے وقتوں کے تو ہے نا، پہلے وقتوں کی جس کی بھی ہوگی، مجھے نہیں اس سے کہ ہم تو سارے بھگت آئے ہیں نا، جنہوں نے اب بھگتنا ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے صحیح بھگتا تھا یا انہوں نے صحیح بھگتا ہے؟ کس نے؟ آپ لوگوں نے اور انہوں نے؟ دیکھیں، بڑا فرق ہے، ہم آج تک اینٹی اسٹیٹ ہم نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، یہاں پہ اینٹی اسٹیٹ کردار ادا ہوا، مجھے سٹیٹمنٹس یاد ہیں، ریاض صادق صاحب کی بھی یاد ہیں، میری بات 2-4 میں مجھے نہیں پتا، آپ نہیں اس میں شامل ہوتے، میں تو 25 سال کی قید لے کے بھی نا، میں نے اپنے اداروں پہ انگلی نہیں اٹھائی، میں نے کہا اسی ملک کی عدالتیں مجھے چھوڑیں گی، مجھے ہندوستان کی عدالت نہیں چھوڑے گی، مجھے اپنا UK کی عدالت نہیں چھوڑے گی، یہ عدالت چھوڑے گی، انر سیٹسفائی ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا میں اپنے آدھا کلو گوشت کے لیے پوری بھینس ذبح کر دوں؟ خدا نہ خواستہ میرا اقتدار جاتا ہے، جائے، میری جان جاتی ہے، جائے، میرے حلقے کے میجر عدنان شہید نے اپنی جان دی ہے نا، کیسی دلیری سے دی ہے، تو ہمیں بھی جان دینی آتی ہے، کیوں ہم جان کو سنبھال کے رکھیں گے؟ سب کچھ جائے، لیکن پاکستان پہ آنچ نہ آئے، پاکستان پہ یہ جو نیپال کی مثالیں دیتے ہیں نا، یہ جو بنگلہ دیش کی مثالیں دیتے ہیں، جو مرضی ہو جائے، وہ بنگلہ دیش رہے گا، نیپال رہے گا، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اگر یہاں پہ آپ یہ کرتے ہیں تو پھر یہ پاکستان نہیں رہے گا، اور اس کے اندر نہ جان محفوظ رہے گی، نہ عزت، نہ مال۔ ابھی غزہ کے آپ دیکھیں نا، کمزور لوگوں کی، مسلمان دیکھیں نا، اب مر رہا ہے وہاں پہ 70,000 سے زیادہ، اور کس طرح بھوک، پیاس اور ننگ جو ہے اس کو گھیرے ہوئے، تو اور ان کے لیے یہاں پر لوگ احتجاج کرتے ہیں اور ہماری حکومت ان کو پکڑ رہی ہے۔ نو ناٹ ایٹ آل، کسی کو نہیں پکڑ رہی۔ سابق سینیٹر مشتاق صاحب کو گرفتاریاں کر ان باتوں کو چھوڑیں، جو نمائندگی چھوڑیں، شفا دیکھیں، بڑی بات کیا کریں، آپ جیسے انٹلیکچوئل سے بڑی بات کی امید ہے، لیکن نا میری بات تو سنیں نا، وزیر اعظم نے جتنا آج بھی UN میں دیکھیے گا کیسے فلسطین کی نمائندگی ہوتی ہے، ابھی میں نے سپیچ تو نہیں پڑھی نا، تو میں بغیر دیکھے کہہ رہا ہوں، اسی طریقے سے کوئی موقع، کوئی جگہ، کوئی فورم ایسا نہیں جہاں پرائم منسٹر نے فلسطینیوں کی بات نہ کی اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کی ہو۔ لاسٹ جو UNO کے اندر ہمارا جو وہاں پہ نمائندہ ہے عاصم، جو اس نے گفتگو کی اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے معافی مانگنی پڑی نا، تو اب تو ہم الحمدللہ جا کے وہاں بیٹھے ہوئے نا نزدیک، ہم تو آگے فرنٹ پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، 400 کلومیٹر پہ، صحیح ہے، ہم تو اسرائیل سے 400 کلومیٹر پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں، میرا جوان تو جا کے حرم شریف کے اندر کھڑا ہو گیا ہے، اور یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، ہم نے کیا کرنی ہے زندگی ہے، خدا نہ خواستہ اگر ہم پہ اس طریقے سے ہوتا ہے تو ہم نے اپنی زندگیاں کچھ نہیں کرنی۔ اچھا یہ بتائیں عباسی صاحب کہ وہاں پر جانے کے خرچے کے حوالے سے ایک آرٹیکل چھپا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی 1000
ڈالر جو ہے پر ڈے کے حساب سے چارج ہوگا. 8.4 کروڑ روپے ہوں گے, 3 لاکھ ڈالر ہیں. ایسا ہی ہے. یہ وہی ظالم ہے. کون سر؟ صحافی لکھ رہا ہے. جو بھی لکھ رہا ہے اس کو کہیں کہ یہ ڈالرز کا حساب کتاب جا کے نا وہ بلوچستان اور کے پی کے اندر کرے, جو بھی ہے. ہم کسی نہیں سب سے کرتا ہوگا نا, ان کو تو خیر ہم نے بھی پوچھا ہے, کوئی کسی حساب کتاب کو دیکھیں نہیں. دیکھیں اگر کسی کو ہے نا کسی اور کو بھی تو وہ اپنا بچہ میرے حوالے کریں, 10 ارب میں 20 ارب میں 5 ارب میں دے نا, مجھے ذبح کرنے کے لیے دے گا کوئی؟ نہیں میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں سر کہ آسٹیرٹی ڈرائیو چل رہی ہے اس وقت, ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے, پیسے لوگوں سے ہم مانگ رہے ہیں دنیا سے. اب دیکھیں میری بات سنیں, یہ باتیں بہت چھوٹی باتیں رہ گئی. اب پاکستان جو ہے نا وہ الحمدللہ آپ کامیابیوں کی بلندیوں پہ ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا یہ ان کو اس کا راستہ نہیں روک سکتی. نہیں ویسے ہم جس قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں عباسی صاحب, یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم پر ڈے کے پر نائٹ کے حساب سے $1000 کا کمرے میں رہے اور 60 لوگوں کو ساتھ لے کے جائے اور سب کو 1000 کے کمرے میں رہے. میری بات سنیں, یا تو جیب سے کرے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں. یہ دیکھیں یہ سب جھوٹ پہ مبنی باتیں, یہ سٹوری جھوٹی ہے, یہ سب جھوٹ. پھر پرائم منسٹر آف پاکستان نے زندگی کے اندر ہمیشہ ایک ایز اے سی ایم ایز اے پرائم منسٹر ان کے یہ آفیشیل ٹورز جتنے بھی ہیں, یہ میں نہیں کہتا یہ جہاز و جوزل, باقی ان کے کمروں شمروں کی قیمت وہ خود ہمیشہ دیتے. پیڈ بائی ہمسیلف. یس, ہمیشہ 20 سال میں اسی طرح ہوا, جب وہ 10 سال پہلے رہے اور پھر اس کے بعد یہ. ان کی ذات پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. وہ تو اب بھی یہ ڈیفرمیشن کیس جو ہے اس پہ کیا ہوا ہے آئی کے اوپر, اب بھی وہ ویڈیو لنک پہ جا کے کہتے ہیں آؤ بتاؤ مجھے کسی کا کوئی حساب ہے تو میں پورا کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور فائنلی عباسی صاحب یہ بتائیے کہ جو صحافی ہیں ان میں 2 پرومیننٹ صحافی ہیں, سب کی بات میں اس لیے نہیں کر رہی کہ آپ لوگوں کو ہر ایک کا کیس بھی نہیں پتا ہوگا. ان 2 صحافیوں کے حوالے سے آپ کو بہت علم ہوگا کیونکہ آپ بھی ان کے شوز پہ جاتے ہیں, کاشف عباسی اور مہر بخاری. ان دونوں کا کیا قصور ہے کہ یہ نو فلائی لسٹ پہ ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹ سیزڈ ہیں, کیا چیز ہے ایسی میرے پاس نہ انہوں نے میرے ایک تو آپ کو پتا ہے میرا وہ بھائی بھی ہے, میں نے آپ سے اسی لیے پوچھا کہ آپ سب سے زیادہ ان کے پروگرام سے بھی جاتے ہیں, بہت اچھی آپ لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے. میرا بھائی بھی ہے, وہ میری بھابھی بھی ہے, بہن بھی ہے, بہن پہلے میرے لیے بڑی قابل احترام ہے. وہ مجھے اس کیس کے بارے میں انہوں نے کبھی ڈسکس ہی نہیں کیا. اور آپ نے اپنی گورنمنٹ سے بھی نہیں پوچھا اور کہ میں یہ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, دیکھیں وہ پوچھنا پڑے گا اور پوچھیں گے. بہت اچھے لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ہو سکتا ہے کوئی ایشوز ہوں گے تو ایشوز سالو ہو سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ایشوز کو سالو کیا جائے. اور اسکرین پہ واپس آئیں. جی بالکل آئیں گے عباسی صاحب. ہاں بالکل. بہت شکریہ ادا کریں گے. حنیف عباسی صاحب کاشف عباسی صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے, دونوں بھائی ہیں دونوں, تو اس لیے بھی عباسی صاحب سے میں نے یہ سوال پوچھا. نہیں آپ اس کیٹیگری میں آئیں گے تو آپ کی بھی حمایت کریں. اللہ بچائے عباسی صاحب, کیا ہو گیا آپ کو شب شب بولے. نہیں میری بات سن رہے, اگر آ جائیں گی تو کیا ہو جائے گا, کیا مت آ جائے گی, بھوکا مر جائے گا کیا؟ کاشف بھوکا مر گیا؟ نہیں بھوکا نہیں مریں گے, پھر تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا, ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں, بس آپ ان کے ساتھ بھی رہیے اور ہم سارے صحافیوں کے ساتھ رہیے عباسی صاحب. اسی لیے یو آر ون آف دوز پیپل کے جن سے ہم یہ بات کرتے ہیں اور ان سے یہ بات ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کم از کم ہمارے ساتھ. تھینک یو, بہت شکریہ ادا کریں گے. حنیف عباسی صاحب وفاقی وزیر ریلویز ہمارے ساتھ موجود تھے.